بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیکر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر صاحب، محترم وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق صاحب، کابینہ اور قانون ساز اسمبلی کے اراکین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے اس معزز ایوان سے خطاب کرنے کا ایک اور موقع فراہم کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ واقعی میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ ہر سال 5 فروری کو پاکستان کی حکومت اور عوام یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں۔ یہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ ہر سال اس دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جابرانہ غیر ملکی قبضے کے خلاف ان کے حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، قائد اعظم محمد علی جناح نے جموں و کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیتے ہوئے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ یہ دعویٰ محض بیان بازی نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ پاکستانی اور کشمیری اٹوٹ رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ جغرافیائی قربت، مشترکہ تاریخ اور عقیدہ اس بندھن کے اہم عناصر ہیں۔ ہمارے خوشی اور غمی کے تہوار ایک ہیں، ہمارے دل ایک ہی تال پر دھڑکتے ہیں اور ہماری رگوں میں ایک ہی خون رواں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جموں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ ہم جموں کشمیر تنازع کے اہم فریق ہیں۔ ہندوستان جموں کشمیر کے عوام کی خواہشات کے برخلاف جموں کشمیر پر یک طرفہ طور پر کوئی حتمی حل مسلط نہیں کر سکتا۔ کشمیر کاز کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ جناب اسپیکر، کشمیر ہمیشہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی اہم ترین ترجیحات میں سے ایک رہا ہے، جو ایک غیر متزلزل قومی اتفاق رائے کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے تمام طبقات اور ہمارے قومی ادارے ہمارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں اور پوری دنیا میں کشمیریوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق جموں و کشمیر تنازع کے پرامن حل کے لیے ہر طرح کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت کرنے کا فرض سمجھتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے متعلقہ بین الاقوامی فورمز پر مستقل طور پر کشمیر کاز کی وکالت کی ہے۔ یہ ایک ایسا عزم ہے جو اب بھی غیر متزلزل ہے۔ اس عزم کے پیچھے پاکستان کے تقریباً 4 ارب لوگوں کی مرضی شامل ہے۔ جناب اسپیکر، آج ہم جموں و کشمیر کے ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کشمیریوں نے جو قیمت ادا کی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بھارتی قبضے اور جبر کے خلاف کشمیری لہو لہان ہو گئے لیکن جھکے نہیں۔ برٹش انڈیا میں مسلم اکثریتی ریاست ہونے کے ناطے جموں و کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ کشمیری عوام کی حقیقی امنگوں کو سازشوں، طاقت اور دھوکہ دہی سے پامال کیا گیا۔ کشمیری عوام کے وہ زخم آج بھی تازہ ہیں۔ جناب اسپیکر، آزاد جموں و کشمیر کا علاقہ جہاں آج ہم جمع ہیں، بڑی قربانیوں اور جدوجہد کے بعد آزاد ہوا۔ 1947 میں جموں کے خطے میں مسلمانوں کے قتل عام کی دردناک یادیں ہمارے ذہنوں سے مٹ نہیں پائی ہیں۔ جموں کے شہداء وہ اولین ہر اول دستہ تھا جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ میں تحریک آزادی کے اسلاف کی حیثیت سے انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک بار پھر پاکستان کی بے پناہ حمایت کا یقین دلانا چاہتا ہوں۔ ہم ان کے حقوق کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم ان کی ترقی اور خوشحالی کی جستجو میں ان کی مدد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ جناب اسپیکر، یہ بھارت ہی تھا جو جموں و کشمیر کے تنازع کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اس خطے کی متنازع حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ ریاست جموں و کشمیر کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی سرپرستی میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے جمہوری طریقے سے کیا جائے گا۔ تاہم کشمیری عوام کو اب تک اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔
بھارت کو استصواب رائے کے حوالے سے اقوام متحدہ، پاکستان اور سب سے بڑھ کر کشمیری عوام کے ساتھ اپنے پختہ وعدوں کا احترام کرنا چاہیے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے بھارتی دعوے کھوکھلے ہیں۔ بھارت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں کبھی متروک نہیں ہوتی۔ جناب اسپیکر، موجودہ ہندوستانی قیادت جموں و کشمیر پر ہندوستان کے غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے کی روایت کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارتی قیادت معصوم کشمیریوں کے خلاف اپنے جابرانہ اقدامات کو انجام دینے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ بی جے پی اور RSS کا یہ اتحاد باضمیر کشمیریوں کو بلا وجہ تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ہندوتوا کے زہریلے نظریے نے کشمیر پر ایسا ظلم ڈھایا ہے جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آج بھارتی مقبوضہ کشمیر ایک کھلی جیل سے مشابہت رکھتا ہے۔ کشمیری خوف و ہراس کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں میڈیا پر پابندیاں ہیں، ان کے سیاسی رہنما اور کارکن جیلوں میں بند ہیں، ان کی زمینیں ضبط کی جا رہی ہیں، ان کی ثقافت پر حملہ ہو رہا ہے، حراستیں، تشدد اور ماورائے عدالت قتل عام ہو رہے ہیں، آزادی پسند کشمیریوں کی جائیدادیں ہتھیائی جا رہی ہیں، بھارتی فورسز سخت قوانین کے تحت استثناء کے تحت کام کر رہی ہیں۔ گزشتہ 35 سالوں کے دوران 96,000 سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ ہزاروں خواتین کو ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پیلٹ گن کو بڑے پیمانے پر اندھا کرنے کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ہزاروں کشمیری مرد، جن میں زیادہ تر نوجوان ہیں، ہراستوں اور جبری گمشدگیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان تمام مظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ عالمی برادری کو ان زیادتیوں کے مرتکب افراد کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ فلسطین کے حالیہ المناک واقعات کے بعد دنیا کے امن پسند عوام کا ضمیر زندہ ہو گیا ہے۔ میں دنیا کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ کسی انسانی المیہ سے کم نہیں۔ بھارت کی دہائیوں کی بربریت کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ عالمی برادری کو بیدار ہونا چاہیے اور اس بربریت کا نوٹس لینا چاہیے۔ عالمی برادری کو کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور خونریزی پر بھارت کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 76 برسوں میں بھارت نے جموں و کشمیر پر اپنے ناجائز قبضے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مختلف حربے آزمائے ہیں۔ تاہم کشمیر کو انڈینائز اور کشمیریوں کو ان کی اپنی سرزمین سے بے اختیار کرنے کی ایک تیز مہم 5 اگست 2019 سے زوروں پر ہے۔ اس دن بھارت نے IIOJK کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا۔ اسے نئی دلی کے براہ راست کنٹرول میں لے لیا گیا اور اسے 2 نام نہاد یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر دیا گیا۔ مقامی آبادی کو دیے گئے خصوصی تحفظات کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے ہندوستانی حکام نے IIOJK کے آبادیاتی ڈھانچے اور سیاسی منظرنامے کو تبدیل کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، جن میں انتخابی حلقوں میں رد و بدل، ووٹر فہرستوں میں غیر کشمیریوں کو شامل کرنے کی اجازت دینا، کشمیر سے باہر کے لوگوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، زمین اور جائیداد کی ملکیت سے متعلق نئے قوانین جاری کرنا شامل ہے۔ یہ کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی سرین خلاف ورزی ہیں، جن میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں، اقوام متحدہ کے چارٹر، انسانی حقوق کے معاہدوں اور 4 جنیوا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جناب اسپیکر، بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر کی حیثیت سے متعلق 11 دسمبر 2023 کو بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت سے بھارتی انکار کی جانب تازہ ترین قدم ہے۔ تاہم ایسے فیصلوں کے ذریعے کشمیری عوام کی حقیقی امنگوں کو مجروح نہیں کیا جا سکتا، جن کا کوئی جواز نہیں۔ کشمیریوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ جموں و کشمیر کے تنازع کی قانونی حیثیت کو ہمیشہ بین الاقوامی قانون کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی قانون کی نظر میں کسی بھی عمل کو جو ہندوستانی آئین کے تابع ہے
جموں و کشمیر کی حتمی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، جو ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ ملکی قانون سازی اور عدالتی فیصلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں کے تحت بھارت کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے بری نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ کئی سالوں سے بھارت جعلی بیانیے پیش کر رہا ہے اور کشمیری عوام کی عوامی اور مقامی جدوجہد کو دہشت گردی کا غلط لیبل لگا کر کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کی شبیہ کو داغدار کرنے کی انتہائی شرمناک کوشش ہے جو اپنے حقوق کے لیے بہادری سے کھڑے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی اور عوام کی جدوجہد آزادی میں واضح فرق ہے۔ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کا سب سے زیادہ خوفناک پہلو اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ارتکاب کوئی ریاست کرتی ہے۔ ہم بھارت کی طرف سے کشمیریوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کشمیر میں واحد دہشت گرد بھارت ہے۔ جناب اسپیکر، بھارتی قیادت آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان پر بھی دعویٰ کر رہی ہے۔ میں آج کے دن پھر سے یہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ تعامل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم تنازع نہیں چاہتے، تاہم ہمارے پاس حملہ کرنے کی صورت میں زبردستی اور مؤثر طریقے سے جواب دینے کی قوت اور صلاحیت ہے۔ بھارت اس حوالے سے ہمیں کئی بار آزما چکا ہے اور اگر دوبارہ کوئی خواہش ہے تو سرم بچشم راہ، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جناب اسپیکر، اگر ہندوستان ایک حقیقی جمہوریت ہے تو اسے کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دینا چاہیے۔ اسے IIOJK میں بنیادی حقوق اور آزادیوں کو بحال کرنا چاہیے۔ اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنا چاہیے۔ اسے تمام سیاسی قیدیوں اور مخالفوں کو رہا کرنا چاہیے۔ اسے تمام سخت ہنگامی قوانین کو منسوخ کرنا چاہیے۔ اسے کشمیری شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے اپنی بھاری فوجی موجودگی کو واپس لینا چاہیے۔ اسے IIOJK کے آبادیاتی ڈھانچے اور سیاسی منظرنامے کو تبدیل کرنے کے لیے اقدامات کو منسوخ کرنا چاہیے۔ اسے پرامن اجتماع اور آزادی اظہار کی اجازت دینی چاہیے۔ اسے زمینی صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے لیے آزاد مبصرین اور انسانی حقوق کے اداروں تک رسائی کی اجازت دینی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے اور کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کے ذریعے آزادی سے اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ جناب اسپیکر، اپنے خطاب کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر حکومت پاکستان کی طرف سے اور ذاتی طور پر بھی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس اہم موقع پر اس معزز ایوان سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ پاکستان کی حکومت اور عوام کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی حالت زار کو اجاگر کرتے رہیں گے اور دنیا کو بھارت کا جبر کا اصل چہرہ دکھائیں گے۔ پاکستان کی سفارتی مہم زور و شور سے جاری رہے گی اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے کامیاب حصول تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جان لیا جائے کہ 5 فروری اور ہر دوسرے دن پاکستان جموں و کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑا ہے۔ عشق بڑھتا رہا سوئے دار و رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا، راستہ روکتے روکتے تھک گئے، زندگی کے بدلتے ہوئے زاویے۔ پاکستان زندہ باد۔ میں جاتے جاتے ایک آدھ جملہ چاہتا ہوں کچھ اور بھی کہہ دوں۔ اپوزیشن لیڈر صاحب، آپ کا، قائد ایوان کا اور تمام ممبران کا اور کشمیری عوام کا
جس انداز میں آپ لوگوں نے احترام اور عزت کی نگاہ سے اس مختصر دورانیے میں مجھے دیکھا ہے، ذاتی طور پہ میں اس کا انتہائی مشکور ہوں، اور اس تشکر کو کوشش کروں گا کہ زندگی کی آخری سانس تک کشمیر کاز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھوں، اور اسی طرح اس کی آزادی کے حصول کو ایمان کے درجے میں رکھوں، اور جیسے کشمیری اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ یہ اس کا شرعی، انسانی، اخلاقی، قانونی حق ہے، اور وہ حق ہر طریقے سے اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرے گا۔ میری آپ سے اس دن کی مناسبت سے کمٹمنٹ ہے کہ جتنی بھی میری کیپیسٹی تھی، جو بھی میری ہمبل کیپیسٹی تھی، جو میرا ادارہ اختیار تھا، انشاءاللہ آپ مجھے اگر اپنے سے آگے نہیں پائیں گے تو اپنے ساتھ ضرور پائیں گے۔ بہت شکریہ۔